گستاخی میں خدا کو بھول جاتے ہیں۔ کبھی کبھار میں صراحت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہتا ہوں، اکثر و بیشتر مصلحتوں کا شکار ہو کر حکم خدا بندی کو بھول جاتے ہیں۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، حالت کیسی بھی ہو، یحمدون فی السراء والضراء، تنگی ہو یا فراخی ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، یہ اللہ ہی کی تکبیر بلند کرتے ہیں، اسی کی تقدیس بلند کرتے ہیں، اسی کی حمد و ثنا کا غلغلہ بلند کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کی خدمت میں بڑے آسان پیرایہ بیان میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں، میں سو جاؤں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، بس یہ بات ہو جائے تو سرکار تمہارے لیے پہرا دے گی، شفیع المذنبین کی چادر تمہارے سر پر تنی رہے گی۔ یہ حضرت کوہانی کی اہلیہ محترمہ تھی نا، نشاط النساء، یہ ان خوش نصیب خواتین میں سے تھی جن کو بحالت بیداری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھی۔ یہ بحالت بیداری، یہ سید زادی روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی تھی، اور ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ آنسو نے ان کے چہرے پر رستے بنا لیے، اور جب پوچھا جاتا کہ رونے کا سبب کیا ہے تو وہ کہتی تھی کہ نزع کی کیفیت کا ڈر ہے، نزع کی کیفیت کا ڈر ہے، ہر وقت روتی۔ ایک دن حضرت موہانی آئے نا، دروازہ کھولا، دیکھا بیوی سین میں بیٹھی ہے، آلتی مار کے بیٹھی ہے، اور آج چہرے پہ بشاشت ہے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، مسرور ہے۔ حضرت موہانی نے کہا بیگم ہم نے تو آپ کو ہمیشہ روتے دیکھا ہے، آنسو بہاتے دیکھا ہے، آج یہ مسکراہٹ کیسی، بشاشت کیسی؟ کہا حضرت کیا بتاؤں، وہی کیفیت تھی، اسی چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھوں پہ اپنے سر پہ ایک لمس کسی کا چھونا محسوس ہوا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو اپنے نانا کو دیکھا، سرکار دو جہاں کو دیکھا، سرکار دو جہاں کو دیکھا، سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ مسکرا رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے بیٹی روتی کیوں ہو، مت رو، تمہاری نزع کی کیفیت کا ذمہ دار ہے، تمہاری نزع کی کیفیت کا ذمہ دار میں ہوں۔ لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، قربان جائیں اپنے محبوب محترم حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات پر اور ان کے کلام پر لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے۔ بس کوشش یہ کریں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ گلہ شریف، کوشش یہ کریں کہ ہم وہ اعمال کریں، ہم رب اللہ کا وہ انداز اختیار کریں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کا وہ انداز اختیار کریں جو انداز ابو بکر عمر عثمان و علی کا تھا، جو انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا تھا۔ پھر یقیناً سرکار قبر میں تشریف لائیں گے، چہرہ انور کی زیارت ہوگی، اور عاشق پکار کے کہے گا کہ لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات میرے انتہائی محترم مولانا عبد الغفور فاروقی صاحب
کہ یہ مجلس ایصال ثواب ہے، ان کی سب سے بڑی صفت وفات، اور یہ بہت ناپید ہے آج کل۔ ان کے رشتہ دار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ شخص خوشی اور غمی میں اپنے رشتہ داروں کو نہیں بلاتے۔ میں جب بھی ان کے کسی اعزاء میں سے کسی کے جنازے میں شریک ہوا تو مجھے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کے آگے آگے جو شخص کلمہ پڑھتا ہوا دکھائی دیا، اور جھوم کے ساتھ، درد کے ساتھ اور سوچ کے ساتھ اور محبت میں ڈوبا ہوا کلمہ، دل میں اتر جانے والا کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا سنی، وہ مولانا عبدالغفور فاروقی کی۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر پر اپنے فضل، اپنے انوار اور برکات کی بارش برسائے۔ اور پھر دیکھیے یہ جو ناخوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء، میں ان کی خدمت میں کیا عرض کروں، میں بھی تو حیثیت ان کی خدمت میں ایک طالب علم کی بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا اظہار ہے۔ ہر شخص کی پہچان ہے، ہر شخص کی پہچان ہے کہ جی یہ کرکٹ کا کھلاڑی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں لوگ کرکٹ والوں کو زیادہ پہچانتے ہیں، ہاکی والوں کو زیادہ پہچانتے ہیں، گانا گانے والوں کو زیادہ پہچانتے ہیں، لیکن وہ وقت آئے گا جب اللہ اپنے بندوں کی بھی پہچان کروائے گا۔ عزتوں کا مالک تو وہی ہے نا، عزتوں کا مالک وہی ہے۔ یہ جن لوگوں کا میں نے نام لیا ہے، یہ ہاکی والے، یہ کرکٹ والے، یہ بھی ہمارے بچے ہیں، یہ بھی بڑے قابل عزت ہیں۔ یہ بھی اس دھرتی کے ایسے سپوت ہیں جو اس دھرتی کی عظمت کے جھنڈے مختلف ملکوں میں جا کر لہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اسی طرح اپنی قوم کا، اپنے ملک کا نام روشن کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ لیکن میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں، آپ کی پہچان کیا ہے؟ آپ کی پہچان میرے ناخوان بھائی، ان کی پہچان نعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ناخوان۔ اس سے بڑی اور کوئی پہچان نہیں ہو سکتی۔ لیکن کاش کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، میں دوستوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ناخوان دوستوں سے، یہ سارے میرے چھوٹے بھائی ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں یہ گلتارف اور سارے ایک بجدافری کیفیت کاری کر دیتے ہیں۔ میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ مت ان لوگوں پہ نظر رکھو، یہ تو آپ سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں۔ جس شخص کے لب پہ نام محمد آئے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ لیکن آپ ان کی طرف نظر نہ رکھیں، آپ اپنی نظر مواجہ شریف کریں۔ آپ اس دھیان کے ساتھ نعت رسالت مآب پڑھیں کہ سرکار کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہیں اور محبت کے گجرے بارگاہ نبوت میں پیش کر رہے ہیں۔ گر قبول افتد زہے عز و شرف، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبول فرما لیں۔ اسی طرح علماء ہیں، یہ کسی دنیا دار کے گیت نہیں گاتے، یہ بس لڑکپن سے نکلتے ہیں، پھر ان کا لڑکپن، پھر ان کی جوانی، پھر ان کا بڑھاپا، پھر موت کی مڈھیر تک ان کی زبانوں پر اللہ کا نام لیتا ہے، رہتا ہے، اللہ کے رسول کا نام ہے۔ اور اسی زمرہ علماء میں سے مولانا عبدالغفور فاروقی تھے۔ ان کی پہچان بھی کیا تھی؟ لوگ کہتے تھے بڑا اچھا بھائی، بہت اچھا بھائی۔ اور میں جب وہ تقریر کرتے تھے تو میں آہستہ سے ان سے کان میں کہتا تھا، میں آہستہ سے ان کے کان میں کہتا تھا، پروفیسر سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا، آہستہ سے کان میں کہتے ہیں۔ اور پھر وہ اٹھ کے جھوم کے پڑھتے تھے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ارشاد ہے، اور یقین کیجئے میں تو اس عقیدے کا حامل ہوں نا، اور آپ میں سے ہر ایک اس عقیدے کا حامل ہے کہ سورج
مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، فرمان رسول کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے فرمایا کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جب روز محشر عبدالغفور فاروقی اپنی قبر سے اٹھے گا تو پڑھتا ہوا اٹھے گا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام کو پہچان کر کہیں گے کہ فریقو جاؤ، میرا غلام آ رہا ہے، میری نعت پڑھتا ہوا آ رہا ہے، اسے لوائے ہم کے نیچے لے۔ بس بڑی خوش قسمتی۔ اور یہ کوٹوار کی سرزمین، آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ مولوی عبدالغفور چیلم کی مجلس تو وہ نہیں چھوڑتے تھے، اور دو چار جملوں کے بعد تو یہ ضرور کہتے تھے نا کہ اس مقام پر میاں صاحب نے یہ کہا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، میاں صاحب نے یہ کہا ہے، تو یار جس نے میاں صاحب کا ڈنکا پورے کوٹوار میں بجایا ہو، کل روزے محشر میاں صاحب اس کو پوچھ جائیں گے۔ یہ سیف الملوک پڑھنے والے جو ہے نا جتنے بھی ہیں، کہتے ہیں نا حضور نے فرمایا نا یار کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے ساتھ روزے محشر اٹھائے جاؤ گے، تو میاں صاحب وہاں یہ نہیں کہیں گے کہ ان سیف الملوک پڑھنے والوں کو ادھر میرے پاس لاؤ، میں ان کو لے کے بارگاہ نبوت میں چلتا ہوں۔ اور پھر مولانا عبدالغفور فاروقی بھی اسی زمرہ عشاق میں ہوں گے اور سیف الملوک پڑھنے والے لوگوں میں شامل ہوں گے، جو یہ دیکھیں نیچے کا سب بیٹھے، زندگی ساری کی ساری، میں آپ کی عمر کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن جس وقت میں نے چوتھی یا پانچویں میں پڑھتا ہوں، چوتھی یا پانچویں میں میرے خیال میں، تو اس وقت میں بگار شریف میں قاضی صاحب کی نعت سنتا تھا، جیڑی بچتی سی تھا جیڑی بچتی سی تھا نیلے گنبد دے اندر، وہ کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ صاحب آپ بھی یہی پڑھتے ہوئے اٹھے، یہی پڑھتے ہوئے اٹھے، اور کملی والے کے یار کہیں گے کہ یہ ہمارا ذکر کرنے والا کون ہے، قاضی غلام نبی کو ادھر لاؤ۔ اللہ رب العالمین ان عاشقوں کی قبروں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے پھول برسائے۔ یہ میرے عزیز ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، اور بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ان کے جانشین ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں، اپنے خاندان کے ساتھ وہی تعلق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔